ڈیولپمنٹ سائیکالوجی ویک 8 کلاس 2. اس میں جو ہے نا ہم بیسیکلی نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے جس میں آلریڈی ہم نے پری نیٹل ڈیولپمنٹ ساری ڈسکس کر لی ہے. پری نیٹل کے بعد ہمارا اب جو بچے کی جو ایج آتی ہے وہ پیدائش کے بعد جو انفینسی اس کی سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیدائش سے لے کے 2 ایئرس تک میرے خیال میں انفینسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میں نے وہ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی کی جو ایک لسٹ بھیجی تھی ایج وائز, تو اس میں جو ہے نا انفینسی کی ایج مینشن ہے. اچھا, انفینسی میں کیا کہتے ہیں دیٹ امیجن دیٹ یو آر اے نیو نیٹ مین جو نیولی پیدا ہوا بچہ ہو اینڈ اونلی 5 to 10 minutes اولڈ, اور صرف 5 to 10 minutes اولڈ ہو آپ. ٹھیک ہے, who has just been spawned, swaddled and handed to your mother. ٹھیک ہے, اور جو کہ اسی ٹائم بالکل اپنے مدر کو ہینڈل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایز یور آئی میٹس ہر, جب آپ کی آئیز اپنے مدر ساتھ جو ہے وہ میٹ اپ ہو جاتی ہے تو مدر کیا کرتی ہے, شی اسمائلز اینڈ سیز ہائی ڈیئر سویٹی in a high-pitched voice as she moves her head closer and gently stroke your cheek. تو کیا کرتا ہے, باتوں کے ساتھ ساتھ مدر اپنے بچوں کو جو ہے نا اپنے قریب کرتی ہے, اپنے فیس جو ہے بچے کے فیس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹروک کرتی ہے. اسٹروک مطلب وہ ٹچ کرنا. ٹھیک ہے, what would you make of all this sensory input. آپ کی سینسری ان پٹ جو ہے نا اب یہاں پہ کیا بنے گی, اینڈ آپ اس سچویشن یا ایکسپیرئنس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیا کرتے ہیں, ڈیولپمنٹلسٹ آر کیئرفل ٹو ڈسٹنگوش بٹوین سینسیشن اینڈ پرسیپشن. ڈیولپمنٹلسٹ کیا کرتے ہیں, وہ کیئرفلی ڈسٹنگوش کرتے ہیں کون سی چیزوں کو, سینسیشن اینڈ پرسیپشن کو. آل جو ڈسٹنگوش ہے بٹوین دیز ٹو, وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم جا کے ان دونوں میں فرق کر سکیں. ٹھیک ہے, کون سے دونوں چیزوں میں, سینسیشن اینڈ پرسیپشن میں. اب سینسیشن کیا چیز ہے, سینسیشن از the process by which sensory receptors neurons detect information and transmit it to the brain. سینسیشن آلریڈی ہم نے تقریباً 2-3 مرتبہ پڑھا ہوگا, اور آپ لوگوں نے ابھی ایکسپیریمنٹل میں بھی پڑھا ہوگا. سینسیشن جو ہے ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جو سینسری ریسیپٹرز یا سینسری آرگنز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ انفارمیشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اسٹیمولس کی جو فزیکل انرجی ہے اسے جا کے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر اسے جا کے ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹو دا برین. ٹھیک ہے, اس طرح اگر ہم دیکھیں نیو نیٹ کی طرف سے ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو کلیئرلی نیو نیٹ سینس دا انوائرمنٹ. جو نیولی پیدا ہوا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے انوائرمنٹ کو سینس کر رہا ہوتا ہے, انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ والے انفارمیشن جس میں جو ہے ان کی جو سائٹ جو کہ انہیں انٹرسٹنگ لگتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ انہیں انٹرسٹنگ لگتا ہے, جو کہ جن ساؤنڈ کو وہ پسند کرتے ہیں, جن کو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ ہو گیا ہے, آرڈر اسمیل ہو گیا ہے, اینڈ آر لائکلی ٹو کرائی اپ اے اسٹارم, اور دے اسٹارٹ کرائنگ کب, وین پوک بائی اے نیڈل فار اے بلڈ ٹیسٹ, جب بلڈ ٹیسٹ کے لیے انہیں لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دے اسٹارٹ کرائنگ جب ان میں جو ہے نا نیڈلز پوک کیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے, بٹ کوشچن یہ ہے, بٹ ڈو دے میک سینس آف دس سینسیشن, کیا یہ سینسیشن ان کے لیے کوئی میننگ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اب سینسیشن کے بعد پرسیپشن آ جاتے ہیں. پرسیپشن کیا چیز ہے, پرسیپشن از دا انٹرپریٹیشن آف سینسری انپٹ. جو سینسری انفارمیشن ہمارے سینسری ریسیپٹر نیورونز کے تھرو برین کی طرف جا رہی ہے, تو بیسیکلی پرسیپشن کیا ہے, ان سینسری ان پٹ کی جو ہے یہ سینسری انفارمیشن ہوتی ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے, ریکگنائزنگ وٹ یو سی, understanding what is said to you. ٹھیک ہے, or knowing that the order you have detected is a fresh baked bread. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا بیسیکلی آپ انٹرپریٹیشن میں جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں, سینسری ان پٹ کی جو ہے نا وہ ایک کنکلوژن بناتے ہیں کہ ویدر آپ کو وہ چیز کیسے دکھتی ہے, آپ کو وہ چیز کیسے سنائی دیتی ہے, آپ کو وہ اس چیز کی جو اسمیل ہے وہ کیسے
فیل محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا چیز جو ہے نا, یہ ساری چیزیں کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, پرسیپشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ پرسیپشن میں ہم سینسری انپٹ کی وہ کرتے ہیں انٹرپریٹیشن. اچھا, آر نیو, اب کوشچن ہے, آر نیو بونس کیپیبل آف ڈرائنگ اینی سچ انفرنسز, کیا جو نیو بورن بیبیز ہے وہ کیپیبل ہے ایسے کنکلوژن بنانے کے لیے, ڈو دے پرسیو دا ورلڈ اور میرلی سینسڈ, کیا وہ اس دنیا کو جو ہے نا پرسیو کر سکتے ہیں, انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, یعنی صرف سینسری آرگنس کے تھرو انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, we might also wonder whether very young infant can associate their sensations with particular outcome. اچھا, اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ کیا جو ینگ انفنٹ ہے, مطلب انفنٹ کی جو ایج ہے وہ 1 سے 2 ایئرس تک ہے, تو ینگ انفنٹس وہ ہو گئے ہیں جو کہ پہلے مہینے جن کے ہو پیدائش کے بعد جو فرسٹ 2 months ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے سینسیشن کو کسی پارٹیکولر آؤٹ کم, پارٹیکولر ریزلٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. تو یس, اٹ از پاسبل. کیسے؟ فار ایگزامپل, when might a baby first associate his mother's breast with milk and come to your mother as a valuable commodity who eliminates hunger and other kind of distress. تو اب یہ کیا ہوا, یہ انہیں sensation بھی مل گئی ہے. کیا sensation مل گئی ہے؟ that whenever they feel hungry. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو سروس ہے, یہاں پہ جو کمیونٹی ہے, وہ ان کے لیے کون ہوگا؟ ان کے لیے مدر ہوگی. ٹھیک ہے, اور مدر کے فارم میں کیسے ہوگی؟ وین مدر بریسٹ فیڈ ہر کڈ. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کے جو اس بچے کی جو ڈسٹریس ہے وہ کیا ہوگا, وہ ہنگر کی وجہ سے جو ڈسٹریس آ رہی ہوتی ہے وہ جا کے اس بریسٹ فیڈ کی وجہ سے جا کے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, بچہ کیا کرتا ہے, سینسیشن کو ایک پارٹیکولر آؤٹ کم کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ایسوسیشن کو ختم, اس ایسوسیشن, یہ ایسوسیشن جب بنتی ہے تو یہ بیسیکلی اپنے مدر کی اٹینشن کیسے لیتا ہے, اپنے مدر کی اٹینشن کرائے, وہ رونا سٹارٹ کر لیتا ہے. جب رونا سٹارٹ کر لیتا ہے تو مدر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ now he or she is hungry. ٹھیک ہے, تو when she start breastfeeding ہر کڈ, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچے کی جو سینسیشن آؤٹ کم ہے وہ بھی آ جاتی ہے, اینڈ مدر کو بھی جو ہے نا ریلیکسیشن, پیس فیل ہو جاتا ہے کہ ڈیٹ اس کے بچے جا کے اس کی جو ہینگر تھی وہ جا کے ختم ہو گئی. Are infants capable of modifying their behavior in order to persuade mom to attend to them? کیا بچے اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی مدر کی اٹینشن جا کے حاصل کریں؟ تو یہ کیا ہے, دیز آر کوسچنز آف لرننگ. تو یہ کوسچن بیسیکلی لرننگ سے ریلیٹڈ ہے. کیا کہتے ہیں, دا پروسیس بائی وچ آور بیہیویئر چینج ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی لرننگ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہماری بیہیویئر چینج ہوتی ہے کس وجہ سے, ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرئنسز. ٹھیک ہے, اچھا, in this chapter, we will examine the life of the newborn and infant. We will begin by considering the newborn capabilities at birth and then consider how the infant's sense, perception and learning mature through the period of infancy. ٹھیک ہے, اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم ایگزامن کریں گے جو نیو بورن بیبی یا انفینٹ کی لائف ہو اسے, اینڈ فرسٹ آف آل ہم جو نیو بورنس کی کیپیبلٹیز ہیں ایٹ برتھ اسے جا کے کنسیڈر کریں گے, اسے جا کے اسٹڈی کریں گے, اور پھر جا کے ہم کنسیڈر کریں گے دیٹ کیسے انفینٹس کی جو سینسری سسٹم ہے, پرسیپشن ہے اور لرننگ ہے وہ میچور ہوتی ہے ٹو دا پیریڈ آف infancy. ٹھیک ہے, a common theme we will encounter is that the infant is much more capable than we might imagine. یہ ایک کامن تھیم ہے کہ ہم ہمیشہ انفینٹس کو جو ہے نا کافی لائک کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, بٹ they are more than what we think about them. ٹھیک ہے, this is especially true that as we begin considering the capabilities of the newborn from the moment of birth. جو capabilities of the newborn ہے basically we should consider it from the moment of birth. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ان کیپبلٹیز کی طرف جو ہے اگر دھیان نہیں دیں گے تو لائک صحیح وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو
ان کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ چاہتے کیا ہے، بیسیکلی ان چیزوں پہ جو ہے نا ہم جا کے کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے. وی شوڈ نو دا کیپیبلٹیز آف دا نیو بورن فرام دا مومنٹ آف برتھ. اچھا، دا نیو بورن's readiness for life. In the past, newborns were often characterized by fragile and helpless little organisms who were simply not prepared for life outside the womb. پاسٹ میں کیا ہوا تھا؟ پاسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ جو نیو بورنز ہوتے تھے انہیں کریکٹرائز کیا جاتا تھا کہ بہت زیادہ ایز اے ویک اینڈ ہیلپ لیس لٹل آرگینزم ہے. ٹھیک ہے. جو کہ سمپلی پریپیئر نہیں ہے فار لائف آؤٹ سائڈ دا مدر یوٹرس. ٹھیک ہے. پاس میں جو ہے نا یہ کانسیپٹ بنا تھا. فریجائل مین ویک، جو کہ ایزیلی لائک اس کی میننگ تو اس طرح آتی ہے کہ ایزیلی بریک ڈاؤن. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا فریجائل مین ویک اینڈ ہیلپ لیس لٹل آرگینزم، جو کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ these infants are not simply prepared for a life outside the mother uterus. ٹھیک ہے. یہ پاسٹ لوگوں کی جی ویو تھی. تو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا، this view may once have been highly adaptive. یہ ویو جو ہے نا پریویسلی پاسٹ میں جو ہے نا ہائیلی اڈیپٹیو ہوا تھا. ہائیلی اڈیپٹیو مین لوگوں میں جو ہے نا، لوگوں کے دماغوں میں جو ہے نا یہ بات گھس گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے کیا ہوا تھا، دے ہیلپ ٹو ایز پیرنٹس. یہ بیسیکلی پیرنٹس کی گریف کو دلاسا دیتا تھا ارلی ایراز میں. ٹھیک ہے. پیرنٹس کی گریف غم کو کہتے ہیں. جب ان کے بچے مر جاتے تھے اور اس کی وجہ سے پیرنٹس جو گریف کرتے تھے، تو بیسیکلی یہ جو اوپر والی ویو میں نے آپ کو کی ہے، جو پوائنٹ بتائے ہے، یہ جو ہے نا بیسیکلی ان لوگوں نے یہ چیز اڈیپٹ کیا ہوا تھا. اور یہ بیسیکلی ان پیرنٹس کو گریف سے بچاتا تھا ارلی ایراز میں. ٹھیک ہے. وین میڈیکل پروسیجرز were rather than primitive and a fair percentage of newborns died. کیونکہ اس ٹائم پہ جو میڈیکل پروسیجرز تھے وہ زیادہ تر پریمیٹیو ٹائپ تھے. پریمیٹیو ٹائپ مطلب جو ارلی انسسٹر جو کہ برتھ کے لیے یوز کرتے تھے ویز آف ڈیلیوری، وہ بیسیکلی زیادہ تر یوز کیے جاتے تھے. میڈیکل پروسیجرز اتنے تھے نہیں، تو اس کی وجہ سے کیا تھا، دیر آر اے فیئر پرسنٹیج آف نیو بورنس ڈیتھ. اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو نیو بورنس تھے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. Even today, in cultures where many newborns die because of poor health and medical care, parents often don't name their newborns until they are 3 months old and have passed the critical age for newborn death. اچھا، اب اگر ہم اب بھی کچھ کلچر اس طرح ہے ہمارے اس ورلڈ میں جس میں نیو بورنس بچے جو ہوتے ہیں دے ڈائی بیکاز آف پور ہیلتھ اینڈ میڈیکل کیئر. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کچھ کلچر میں پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نام ہی نہیں دیتے انٹل دے آر 3 months اولڈ. ٹھیک ہے. اور وہ جا کے اس کریٹیکل ایج کو پاس کرے جس میں وہ جا کے مرنے سے بچ جائے، پھر جا کے 3 months کے بعد جو ہے وہ نیم دے دیتے ہیں. The surprising fact is that newborns are much better prepared for life than many doctors, patients, and developmentalists had initially assumed. جو سرپرائزنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو بورن بیبی ہے، انفینٹس ہے، they are much prepared for the life outside the uterus than many doctors, parents, and developmentalists had initially assumed. ٹھیک ہے. All of a newborn senses are in a good working order. ٹھیک ہے. جتنے بھی نیو بورن بیبیز ہیں ان کے سینسری سسٹم دے آر ان اے گڈ ورکنگ آرڈر. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیز اینڈ ہیئرز ویل انف ٹو ڈیٹیکٹ وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ ہم اینڈ ریسپونڈ اڈیپٹیولی ٹو مینی آف دس سینسیشن. ٹھیک ہے. اور یہ بچے جو ہے نا بیسیکلی دے کین سی اینڈ ایز ویل ایز دے کین ہیئر ویل انف. ٹھیک ہے. ان کے جو ہیئرنگ اینڈ ویژول پاور ہے دے آر ویل انف کہ وہ جا کے کسی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکے دیٹ ان کی ارد گرد بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ رسپونڈ کرتے ہیں اڈیپٹیولی ٹو مینی آف دیز سینسیشن. ٹھیک ہے. Very young infants are also quite capable of learning and can even remember some of the particular vivid experience they have had. کچھ young children کل young infants جو ہوتے ہیں
دے آر کوائٹ کیپیبل آف لرننگ. ٹھیک ہے. لرننگ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, دے کین ریممبر they can remember some of the particular vivid mean clear experiences they have had. مطلب لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جو کیپیبلٹیز ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ارد سراؤنڈنگ انوائرمنٹ سے, اینڈ ان اینڈ ریممبرنس کے ساتھ they can also have vivid experience. ٹھیک ہے. vivid experience mean clear experience, جو کہ انہیں یاد رہتا ہے اس لرننگ کی وجہ سے. اس کے بعد two other indication that neonates are quite well adapted for life are their repertoire of inborn reflexes and their predictable patterns or cycles of daily activities. ٹھیک ہے. اچھا, دو other indications جو ہے جو کہ نیونیٹس نے جو ہے نا ویل اڈیپٹ کیے ہوتے ہیں اپنے لائف کے لیے, وہ ہے repertoire of inborn reflexes mean list of inborn reflexes and their predictable pattern, جو اس کی predictable expected patterns یا cycles ہوتی ہے of daily activities. ٹھیک ہے. تو اب وہ نیو بورن ریفلیکسز ہم اس کے بعد جا کے اسٹارٹ کریں گے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. کوئی کسی کا کوشچن ہو؟ کسی کا کوشچن ہے؟ نو سر. ٹھیک ہے. نیو بورن ریفلیکسز, ریفلیکسز کیسے کہتے ہیں؟ ہاں سر جو آٹومیٹک رسپانس ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ, کوئی ایکشن لیتے ہیں ڈائریکٹلی. آٹومیٹک ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ساتھ میں؟ سر وہ جلدی سو جاتا ہے نا, مطلب آٹومیٹیکلی کوئی ایکشن لیتے ہیں ڈائریکٹلی, مطلب جو برین جلدی سے آرڈر دیتے ہیں. ڈائریکٹلی مطلب انوالنٹری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے, انوالنٹری ہوتے ہیں اینڈ وہ آٹومیٹک ریسپانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ون آف دا نیونیٹ گریٹسٹ اسٹرینتھ از دا فل سیٹ آف یوزفل ریفلیکسز. جو نیونیٹس کی گریٹسٹ اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فل سیٹ آف یوزفل ریفلیکسز ہوتے ہیں. دے یوزز ریفلیکسز. ٹھیک ہے. ریفلیکس کیا ہے؟ ریفلیکس از این انوالنٹری اینڈ آٹومیٹک response to a stimulus as when the eye automatically blinks in response to a puff of air. ٹھیک ہے. تو کیا ہے ریفلیکس؟ ایک ایسی یوزفل اسٹرینتھ ہے جو کہ بچوں میں جو ہے نا پائی جاتی ہے فرام دا برتھ ٹائم. ٹھیک ہے. اور ریفلیکس کو بیسیکلی ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ایک انوالنٹری اینڈ آٹومیٹک رسپانس ان ریئیکشن ٹو اے اسٹیمولس جو ہے نا یہ بیسیکلی پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم جب کوئی ہمارے طرف پف کرتا ہے ود ایئر, ٹھیک ہے, تو ہم آئیز کو جو ہے نا آٹومیٹکلی جا کے بلنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیبل 4.1 describes some reflexes that help in newborn display. ٹیبل 4.1 اب آگے کچھ سلائڈ جا کے جو ہے نا وہاں پہ ریفلیکسز کی لسٹ ہے, تو وہ جا کے پھر اینڈ میں ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم یہاں پہ تھیوری ڈسکس کریں, پھر اس کے بعد اس کی طرف جائیں گے. جیسے ہم ریفلیکس سروائیول ریفلیکسز بھی کہتے ہیں اینڈ دوسرے والے کو پریمیٹیو ریفلیکسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیبل 4.1 describes some reflexes that help in newborn display. Some of these graceful and complex pattern of behavior are called survival reflexes because they have clear adaptive value. ٹھیک ہے. اچھا, سم ریفلیکسز دیٹ ہیلتھ ان نیو بورن ٹیبل 4.1 کی بات ہو رہی ہے فرسٹ پوائنٹ میں. اچھا, اس میں کچھ ریفلیکسز جو ہے وہ بہت زیادہ گریسفل ہے اینڈ کمپلیکس پیٹرن آف بیہیویئر اس میں جو ہے نا جا کے بچے شو کرتے ہیں, جسے ہم سروائیول ریفلیکس کہتے ہیں. بیکاز اس کی دے آر کلیئرلی اڈیپٹیو سروائیول ریفلیکسز کی بات ہو رہی ہے. کیوں کلیئرلی اڈیپٹیو ہے بچوں میں؟ کیوں وہ چیز اڈیپٹ کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ ریفلیکسز بیسیکلی بچوں کو ہیلپ دیتی ہے ان دیئر سروائیول. ٹھیک ہے. اس میں انکلوڈ ہے بریتھنگ ریفلیکس ہے, آئی بلنک ریفلیکس ہے جو کہ آئی کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرتی ہے اگینسٹ برائٹ لائٹ اور فارن پارٹیکلز, اینڈ دا سکنگ اینڈ سوالوونگ ریفلیکسز. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے جو انفینٹ ہے وہ
فوڈ جا کے ٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سکنگ اینڈ سویلونگ بھی جو ہے نا ایک ریفلیکس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بچوں کو جو ہے نا بیسیکلی فوڈ انٹیک میں جو ہے جا کے ہیلپ کرتی ہے. آلسو امپلیکیٹڈ ان فیڈنگ ان دا روٹنگ ریفلیکس. ٹھیک ہے, فیڈنگ جو فیڈنگ ہے وہ بیسیکلی ہمارے ساتھ روٹنگ ریفلیکس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, an infant who is touched on the cheek will turn in that direction and search for something to suck. ٹھیک ہے, جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچے کو جب فیڈ کیا جاتا ہے تو جب بچے کے سکن کے ساتھ جب مدر کی باڈی ٹچ ہو جاتی ہے تو بچہ اسی طرف اپنے ہیڈ کو جا کے ٹرن کر لیتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ روٹنگ ریفلیکس ہے. ٹھیک ہے, جو کہ جس میں کیا ہوتا ہے, انفنٹ جو ہے اس کی چیک جس سائڈ پہ ٹچ ہو جاتی ہے وہ اس ڈائریکشن میں جا کے اپنی باڈی کو یا اپنے فیس کو ہیڈ کو جا کے چینج کر لیتا ہے. اینڈ دین ہی اسٹارٹ سرچنگ فار سم تھنگ ٹو سک. اس کے بعد not only do survival reflexes offer some protection against aversive stimulation, صرف survival reflexes جو ہے وہ یہ آفر نہیں پرووائڈ کر رہی پروٹیکشن کی against aversive stimulation. aversive stimulation mean جو negative stimulation وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, and enable an infant to satisfy very basic needs. اور صرف سروائیول ریفلیکسز بیسیکلی انفنٹ کی یہ بیسک نیڈس کو سیٹسفائی نہیں کرتا بلکہ دیر از سم تھنگ ایز جسے ہم پریمیٹیو ریفلیکسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی جو ہے نا پازیٹیو امپیکٹ ہوتی ہے کیئر کیور پر. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل مدر may feel quite gratified مین خوش. ٹھیک ہے, اینڈ کمپیٹنٹ مین جب اسے لگتا ہو کہ میں اس چیز کے قابل ہوں. ایز کیئر گیور وہ اپنے آپ کو گریٹیفائڈ اینڈ کمپیٹنٹ سمجھتی ہے جب وہ اپنی بیبی کو امیڈیٹلی کیا کرتی ہے, اس کی کنفیوزنگ اسٹیٹ کو جا کے اسٹاپ کرتی ہے. فیوزنگ مین اسٹاپ, اور اسے جا کے بریسٹ فیڈ اسٹارٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا ہنگر کی جو ہنگری بیبیز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, رونا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دے بیکم ان اے انفیوز اسٹیٹ. اور جب مدر جو ہے نا انہیں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, مطلب جب بچہ رونا اسٹارٹ کر لیتا ہے مدر جا کے پہنچ جاتی ہے کہ یہ رو رہا ہے ڈیورنگ ہنگر, بھوک لگی ہوگی اسے. تو وہ کیا ہوگا, جب مدر بریسٹ فیڈ اسٹارٹ کر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے جو فیوزی کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بچے کو بھی جو ہے نا گریٹیفیکیشن جا کے فیل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ہنگر وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. So if these survivable reflexes helps to endear infants to older companions, so if یہ survival reflexes help کرتی ہے, ٹھیک ہے, کس چیز میں, اگر انفنٹس کو لائکلی کنیکٹ کرتی ہے اپنے اولڈر کمپینینس کے ساتھ, پیرنٹس ہو گئے ہیں, کیئر گیورز ہو گئے ہیں, who can protect them and attend to their needs, then they have tremendous survival indeed. ٹھیک ہے, who can protect them and attend to their needs جو ہے ان کی older companions کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں, then they have tremendous survival value indeed. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا لائک فل فلیج سروائیول ویلیو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لائک سروائیول ویلیو جو ہے نا پیرنٹس کی طرف سے یا ان کی اپنی طرف سے جو ہے نا جا کے شو ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کی نیڈس پوری طرح فلفل ہو رہی ہیں. Other so-called primitive reflexes in the table are not nearly as useful. اچھا, یہ جو primitive reflexes ہے یہ first few years of the life میں جو ہے نا useful ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے جا کے with the development of the brain یہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں, disappear ہو جاتے ہیں. Many are believed to be remnants of our evolutionary history that have outlived their original purpose. ٹھیک ہے, اب اس میں سے کچھ پریمیٹیو ریفلیکس ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ریمننٹس ہے ایوولوشنری ہسٹری کے. ریمننٹس مین پیسز ہے, فریگمنٹس ہیں جو کہ ہمارے انسسٹر کی طرف سے آئے ہیں, اینڈ اس کا that have outlived their original purpose. ٹھیک ہے, اور اس نے آلریڈی اس کی جو مقصد تھا, پرپس تھا پہلے, وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ماڈرن ورلڈ. ٹھیک ہے, اس میں فرسٹ ون آ جاتے ہیں دا بیبنس کی ریفلیکس.
ٹھیک ہے. یہ ایک اس کی جو اچھی ایگزامپل ہے پریمیٹیو ریفلیکسز کی. ٹھیک ہے. Why would it be adaptive for infant to fan their toes when the bottom of their feet are stroked؟ ٹھیک ہے. کیا ابھی تک کسی کو یہ پتہ لگا ہے کہ جب بچے کی پاؤں پہ یا فیٹ پہ یا ٹوز پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اسٹروک کیا جاتا ہے، مطلب فنگر سے جب ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں جو ہے نا گدگدی فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گدگدی کیا ہوتی ہے، یہ وتھ ٹائم ٹو ٹائم یہ بیبنس کی ریفلیکس جو ہے یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، یہ پھر جا کے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے جا کے ڈیکریز ہو جاتا ہے جب جیسے ہی وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے بیبی کی نروس سسٹم. ٹھیک ہے. وی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، نہ کسی نے یہ ریزن فائنڈ آؤٹ کی ہے، بٹ یہ پریمیٹیو ریفلیکس ہے، ایک ریمننٹ آ رہا ہے ایوولوشنری ہسٹری کی طرف سے، جو کہ جس کی جو اوریجنل پرپس ہے وہ آلریڈی آؤٹ لوڈ ہوئی ہے. اینڈ ماڈرن ایرا میں جو ہے نا اس کی اتنی وہ خاص پرپس نہیں ہے جتنی سروائیول ریفلیکسز کی ہے. ادر پریمیٹیو ریفلیکسز may still have سم ایڈیٹیو ویلیو. ٹھیک ہے. جو دوسرے پریمیٹیو ریفلیکسز ہے اس کے کچھ نہ کچھ ایڈیپٹیو ویلیو پھر بھی ہوں گے اس انفینٹ کی لائف میں. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. اچھا، اب آتے ہیں دا سوئمنگ ریفلیکس. سوئمنگ ریفلیکس میں بیسیکلی کیا کرتا ہے، سوئمنگ ریفلیکس بیسیکلی بچے کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ جا کے اپنے آپ کو فلڈنگ سے بچائے. ٹھیک ہے. ہو از ایکسیڈنٹلی امرس ان اے پانڈ اور اے ریور. جب بچے کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب واٹر ٹیپ میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہاتھ پاؤں مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے، یہ سوئمنگ ریفلیکس ہوتی ہے جس میں بچہ جو ہے کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈروننگ سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. دا گریسپنگ ریفلیکس جو ہے بہت کامن ہے. ٹھیک ہے. اس میں بچہ کیا کرتا ہے وہ کیرٹ کرتا ہے یا ہولڈ کرتا ہے، لائک فنگر ہو گئی ہے یا اس طرح کوئی اور چیز ہو گئی ہے جس کی تھرو جو ہے نا وہ جا کے کڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے نا گریسپنگ ریفلیکس کی وجہ سے جو ہے نا بچے میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. گریسپنگ ریفلیکس کیا ہے، گریس سے نکلا ہوا ہے، کسی چیز کو ہولڈ آن کرنا، یا اس کے تھرو جو ہے نا آپ بچہ جو ہے وہ ہینگ آن بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کو جو ہے نا لائک یہاں پہ آپ پکچرز نہیں ہے لیکن آپ لوگ اگر گوگل میں گریسپنگ ریفلیکس کا دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ بچہ کیسا گریسپ ریفلیکس یوز کرتا ہے فار ایکشنز اور فار بیہیویئر اور یا فار لرننگ سم تھنگ نیو تھنگ. ٹھیک ہے. Other responses such as stepping reflex، یہ ایک فوررنر ریفلیکس ہے. ٹھیک ہے. آف والنٹری بیہیویئرز. ٹھیک ہے. یہ جو بچے کرالنگ کرتے ہیں یا واکنگ کرتے ہیں ڈیولپ لیٹر ان لائف، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، یہ اسٹیپنگ ریفلیکس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیپنگ ریفلیکس کی وجہ سے بچہ وہ والنٹری بیہیویئر کی طرف جاتا ہے سچ ایز کرالنگ اینڈ واکنگ کی طرف، اور پھر لیٹر آن انفینسی میں جو ہے نا وہ صحیح وہ چڑھنے پھرنے میں جو ہے نا یہ ریفلیکسز چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Primitive reflexes normally disappear during the first few months of life. ٹھیک ہے. Why؟ Primitive reflexes جو ہے نا first few months of life میں جو ہے نا جا کے disappear ہو جاتے ہیں کیونکہ they are controlled by the lower subcortical areas of the brain. ٹھیک ہے. because اسے جو ہے نا lower subcortical areas of the brain control کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ subcortical ایریا جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے کس چیز میں، سیریبرل کارٹیکس میں. ٹھیک ہے. جب اس میں جو برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نروس سسٹم کی. ٹھیک ہے. اینڈ بگین ٹو گائڈ والنٹری بیہیویئر، اور اس کے بعد یہ والنٹری ایکشنز ختم ہو کے جو ہے نا سارے والنٹری بیہیویئر میں چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کارٹیکل ایریا جو ہے جا کے سیریبرل کارٹیکس میں بیسیکلی مرج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سارے انوالنٹری جو ان دا فارم آف ریفلیکسز تھے وہ سارے تقریباً موسٹلی لاسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا وہی بگین ٹو گائڈ والنٹری بیہیویئر جو ہے وہاں پہ سیریبرل کارٹیکس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے.
But even if many primitive reflexes are not very useful to infants, they are important diagnostic indicators to developmentalists. अच्छा, क्या कहते हैं कि अगर बहुत सारी primitive reflexes useful ना हो infants के लिए, बट वो स्टिल क्या है, इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इंडिकेटर्स है किसके लिए, डेवलपमेंटलिस्ट के लिए, ठीक है. इफ दीज रिफ्लेक्सेस आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ और इफ दे लॉस टू लॉन्ग इन इन्फेंसी, इफ या तो बर्थ में प्रेजेंट ना हो या अपने टाइम से ज्यादा प्रेजेंट हो, तो हम क्या सस्पेक्ट करते हैं that there is something wrong with the baby's nervous system, ठीक है. ये देखे ब्रीथिंग रिफ्लेक्स क्या करता है, अब क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को. जी सर. अच्छा, ब्रीथिंग रिफ्लेक्स में जो है ना रिपीटेटिव एंड इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन जो होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, डेवलपमेंट एंड कोर्स जो है वो परमानेंट है. सिग्निफिकेंट इसकी फंक्शन क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड. आई ब्लिंक है, क्लोजिंग और ब्लिंकिंग द आईज परमानेंट है टिल दैट प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट लाइट और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल, ठीक है. Pupillary reflex क्या करता है, pupillary reflex construction of pupils to bright light and dilation to dark और dimly light surrounding, ठीक है. परमानेंट है. ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके लेंस आईज को अगेंस्ट ब्राइट लाइट्स, एडेप्ट्स द वीडियो सिस्टम टू लो इल्यूमिनेशन, ठीक है. आपके आईज को जो है ना बेसिकली अडेप्ट करता है, वीडियो सिस्टम को अडेप्ट करता है लो लाइट की तरफ. इल्यूमिनेशन जो है लाइटिंग को कहते हैं. रूटिंग रिफ्लेक्स, टर्निंग द हेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ टैक्टाइल टच स्टिमुलस टू द चीक. जब चीक को जो है ना टच किया जाता है तो बच्चा बेसिकली उस डायरेक्शन में जो है ना जाके अपने हेड को चेंज करता है, ठीक है. Basically, this disappears over the first few weeks of life and is replaced by voluntary head turning, ठीक है. और ये फिर रिप्लेस हो जाता है किस चीज में, वॉलेंट्री हेड टर्निंग में, ठीक है. अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स ओरिएंट्स बेबी टू द ब्रेस्ट और बॉटल. जो फीडिंग पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल या तो ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीडिंग, ठीक है, तो उसमें जो है ना बेसिकली ये रूटिंग रिफ्लेक्स हेल्प करती है बच्चे को, जिसकी वजह से वो बच्चा उस डायरेक्शन में अपने हेड को जाके चेंज करता है. सकिंग रिफ्लेक्स, sucking on objects placed or taken into the mouth, permanent है, allows baby to take in nutrients. स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स, स्वॉल्विंग में जो है ना बच्चे की हेल्प करता है, परमानेंट है, बेबी को अलाउ करता है कि वो क्या करे, टेक टू इनटेक न्यूट्रिएंट्स और फूड, ठीक है. प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की तरफ आते हैं. अच्छा, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस लेविन्स्की रिफ्लेक्स है. जिस तरह मैंने आपको कहा है कि पाँव पे जब आप हाथ या फिंगर उनको जो है ना स्ट्रोक कर रहे होते हैं लाइटली, तो उन्हें जाके गुदगुदी फील होती है, ठीक है. तो यूजुअली इट डिसअपीयर विद इन द फर्स्ट 8 months to 1 year ऑफ लाइफ, ठीक है. इट प्रेजेंस एट बर्थ एंड डिसअपीयर इन द फर्स्ट ईयर आर एन इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है. पॉल्मर ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, कर्ल मीन फोल्ड करना, ठीक है, of around object that touch the baby's palm, ठीक है. तो ये palm और grasping reflex है. तो ये क्या हो जाता है, ये disappear हो जाता है in first 3-4 months and is then replaced by a voluntary grasp, ठीक है. और ये फिर involuntary से voluntary में after 3-4 months of the baby birth change हो जाते हैं. Its presence at birth and later disappearance are an indication of normal neurological development. Motor reflex, a loud noise or sudden change in the position of the baby's head will cause the baby to throw his or her arms outward, arc the back, and then bring the arms toward each other as if to hold into something, ठीक है. तो ये motor reflex है, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होता है, द आर्म्स मूवमेंट एंड आर्किंग ऑफ द बैक. आर्किंग मीन आर्क शेप में जो है ना ये अपने बैक को बनाते हैं जैसे इंसान किसी चीज से फेयरफुल हो, ठीक है. तो यहाँ पे लाउड नॉइस की वजह से जो है ना ये क्या हो जाती है, हाथों को हाथों में जो है ना जाके मिलाते हैं जैसे कोई चीज इन्हें पकड़ा हुआ हो, एंड बैक से जो है ना बिल्कुल आर्क शेप में जो है ना जाके बन जाते हैं, ठीक है. तो जिस तरह वो इंसान डर नहीं रहा हो बिल्कुल उसी तरह
وہ اس کی جو ہے نا پوزیشن بن جاتی ہے، یا تو یہ بیبی جو ہے نا کیا کرتا ہے اپنے آرمس کو وہ تھرو کر رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، ٹھیک ہے. The arm movement and arcing of the back disappear over the first 4-6 months. However, the child continues to react to unexpected noise or a loss of bodily support by showing a startle reflex which doesn't disappear. Startle reflex جو ہے وہ کبھی بھی disappear نہیں ہوتی ہے، وہ till death present ہوتی ہے. It present at birth and later disappearance are an indication of normal neurological development. Swimming reflex already میں نے آپ کو بتایا ہے کہ it helps the baby in protecting themselves from drowning in the water. ٹھیک ہے. Basically it disappears in the first 4 to 6 months, or its presence also show an indication normal neurological development. اس کے description ہے an infant immersed in water will display active movement of the arms and legs and involuntary holds his or her breath. ٹھیک ہے. وہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب آپ بیبی کو واٹر ٹیپ میں بٹاتے ہیں تو وہ ہاتھ پاؤں مارنا سٹارٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ انوالنٹری وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بریتھ کو جو ہے نا جا کے ہولڈ آن کرتا ہے. ٹھیک ہے. دس سوئمنگ ریفلیکس ول کیپ این انفینٹ afloat for some time and allowing easy rescue. تو یہ جب بھی بچے کو خطرہ ہوتا ہے، اسے فلڈنگ کی لائک خطرہ ہوتا ہے پانی میں، تو یہ ریفلیکس جو ہے نا بچے کو بیسیکلی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ جا کے اس کے سانس جو ہے فار دا ٹائم بینگ اسے جا کے ہولڈ آن کرے، جس کی وجہ سے بچے کی ریسکیو پاسبل ہو سکتی ہے. یہ پریزنٹ ہوتا ہے ٹل 4 to 6 months، اس کے بعد ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں which indicates the normal neurological development. Last one has stepping reflex. Infants hold upright so that their feet touch a flat surface with step as if to walk. ٹھیک ہے. اسٹیپنگ ریفلیکس میں جو ہے نا بیسیکلی ایک کرالنگ اسٹارٹ کر لیتا ہے، کرالنگ سے واکنگ. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ جو ہے نا اسٹیپنگ ریفلیکس اپنا رول بیسیکلی پلے کر رہا ہوتا ہے فرام کرالنگ ٹو واکنگ، جب بچہ اسٹیپ لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Disappear in the first 8 weeks unless the infant has regular opportunity to practice this response. ٹھیک ہے. جب بچے کی جو ہے نا ریگولر opportunity to practice this response مطلب واک کی بات ہو رہی ہے، وہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر اسٹیپنگ ریفلیکس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈسپیئر ہو جاتی ہے. Its presence at birth and later disappearance are an indicator of normal neurological development. یہ سارے کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ اب کوئی کوشچن ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. اوکے. میں یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، کائنڈلی کی لنک تھوڑا سا جلدی جوائن کیا کرے، اس کی وجہ سے آپ لوگ لیٹ جوائن کرتے ہیں، پھر جو ہے نا یہ ٹائم اس طرح جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو کوئکلی جو ہے نا لنک پہ کلک کریں.